السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 16۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے، کثرت سے نماز پڑھے، کثرت سے قرآن پڑھے، کثرت سے سبحان اللہ پڑھے، کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے استغفار پڑھے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، وہ نفاق سے بری ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث ہے، جامع صغیر میں یہ حدیث ہے۔ اس لیے نفاق سے اگر بری ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوب محبت کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیجئے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم طہر قلوبنا من النفاق۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کیجئے۔ حدیث شریف کی دعاؤں میں جملے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسے پڑھا کرتے تھے، اور میں اس کے امیجز وقت پر بھیج دوں گا، حدیث کے حوالے بھی بھیج دوں گا، نہ ملے تو میری کتابوں میں دیکھ لینا۔ یہ دعا بھی اٹھتے بیٹھتے مانگتے رہنے چاہیے، لمبی دعا ہے، میں نے ایک ٹکڑا بیان کر دیا ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ پکا مومن بن کر مرے گا۔ اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق اسے کہتے ہیں کہ ظاہر میں مسلمان اور باطن میں گڑبڑ۔ سمجھ لو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی فہرست میں نام ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں مسلمانوں میں نام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتا ہے، کون اچھا ہے اور کون گڑبڑ ہے۔ اس لیے ایمان کامل اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہم طہر قلوبنا من النفاق۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔